الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، وراثت کے بارے میں ہی ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ وراثت میں کیا کیا ایسی تقسیم کے وقت کون سی لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس وراثت کے مسئلے کو لے کر، یہ ہم ہم نے دیکھیں۔ ایک اور وجہ ہے ہمارے معاشرے میں، یہ رواج ہے کہ اگر کوئی کسی کو حصہ کوئی مانگتا ہے تو کسی کو دینا چاہے کوئی، تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، سب الگ ہو گئے ہیں، باپ مرا تقسیم شروع کر دیا آپ نے۔ اگر کوئی تقسیم کرنا چاہے وراثت کے مسئلے کو لے کے، مال بانٹنا چاہیں آپس میں، تو کوئی نہ کوئی بیچ میں یہ کہہ دیتا ہے کہ ابھی لوگ کیا کہیں گے، کہ اب سب الگ ہو گئے ہیں، اب سب کٹھے رہ رہے ہیں، الگ ہو گئے ہیں، مال تقسیم کریں گے الگ ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، باپ ابھی مرا ہے اور تقسیم شروع کر دی۔ دیکھیں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے لوگوں کے اوپر نا۔ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں اللہ کیا کہے گا، اللہ نے کا نظام ہے، اس پہ عمل کریں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو یہ ایک عبادت ہے، اللہ کے کوئی بھی حکم کو ماننا ایک عبادت ہے۔ تو اللہ کا کوئی بھی نظام ہے، اللہ نے کوئی طریقہ رکھا ہے، تو اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، لوگوں کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے لوگ کام نہیں آئیں گے مرنے کے بعد۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ اگر ہم دیکھیں، ایک طرف خاندانی نظام ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام ہے کوئی سو تو آپ مال بانٹیں، سب کو دیں۔ خاندانی نظام کیا کہتا ہے کہ ابھی رہنے دیں، ابھی لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہمیں خاندانی نظام کے اوپر اللہ کے نظام کو ترجیح دینی چاہیے، بجائے کہ ہمیں خاندانی نظام کو آگے رکھیں۔ تو ہم شریعت کے پابند ہیں، خاندانی نظام کے پابند نہیں ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ اس لیے حصہ نہیں دیتے کہ بہنیں اپنے گھر میں چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، سیٹ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو بہنوئی ہوتا ہے وہ بڑا مالدار ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا بہنوئی مالدار ہے، اس لیے بہن کو تو نہیں چاہیے، تو پھر بہن کا حصہ نہیں دیتے وہ۔ دیکھیں، پھر بھی بہن کا حصہ ہوگا، چاہے وہ اس کا شوہر مالدار ہے یا وہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے، پھر بھی بہن کا حصہ ختم نہیں ہوتا، اللہ نے اس سے رکھے ہیں۔ چاہے کوئی، یہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اسی نے دینی ہے، چاہے کوئی امیر ہے غریب ہے، سب کے حصے اللہ نے رکھے ہیں۔ دیکھیں، جو بہن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کسی کے گھر چلی گئی ہے یا اس نے جہیز لی ہیں، یہ چلیں کہ رسمیں آپ نے کی ہیں، لیکن جہیز سے وراثت ختم نہیں ہوتی۔ اور اس کا شوہر چاہے مالدار ہو، وہ تو شوہر کا مال ہے نا، بیوی کا تو مرنے کے بعد اللہ نے رکھا ہے 1/8 یا 1/4، سب سے کم حصہ بیوی کا وراثت میں 1/8، 8 حصوں میں 1 حصہ اگر شوہر کی اولاد ہے، تو وہ شوہر کے مرنے کے بعد اللہ نے رکھا ہے۔ اسی طرح جو بہن کو آپ مال دیں گے، وہ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں اس کا شوہر لے جائے گا، شوہر کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ بیوی کے مرنے کے بعد اللہ نے رکھا ہے 1/2 یا 1/4 شوہر کا۔ اسی طرح بیوی کا بھی مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جو بیوی کا وہ شوہر کا ہی ہے، جو شوہر کا وہ بیوی کا ہی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ جب بیوی کو طلاق ہوتی ہے تو اس کو کیا ملتا ہے شوہر کی طرف سے؟ جب بیوی خلا لیتی ہے تو بیوی کے مال میں شوہر کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے الگ الگ مال ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ بیوی کو دے رہے ہیں اس کو شوہر کو دے رہے ہیں، یہ ایسے مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر بھی اس کا حصہ ہے، وہ اپنا حصہ لے، اپنے شوہر کو دے، اپنے بچوں کو دے، اپنی بہن کو دے دے، کسی ہمسائے کو دے دے، کسی مسجد میں دے دے، کسی مدارس میں دے دے، آپ ان کا حصہ ان کو دیں۔ یہ بہانے، دنیاوی بہانے، یہ غلطیاں، اسی کے بارے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا اس میں کرتے ہیں۔ تو اس لیے بعض بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد کے ساتھ زیادہ محنت کی ہے، اس میں بہنوں کو نہیں ملے گا۔ اگر دیکھیں، اگر ملکیت والد کی ہے نا، تو پھر بہنوں کو بھی حصہ جائے گا۔ آپ نے جو بھی کما رہے ہیں، ابا کو دے رہے ہیں، ابے کو مالک بنا رہے ہیں، والدہ کو مالک بنا رہے ہیں، یا آپ جس طرح چاہے تصرف کریں، ان کو آپ مالک بنا رہے ہیں، تو پھر تو اس کی ملکیت میں جو چیز ہوئے گی ماں باپ کی، وہ مرنے کے بعد تو بہنوں کو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ الگ شکل بنائیں گے، یہ ہم نے اپنی محنت ذاتی کی ہے، ہم الگ رکھیں گے، اس میں باپ کا کوئی تعلق نہیں، ماں کا کوئی تعلق نہیں، ہماری اپنی کمائی ہے، تو اس میں سے تو بہنوں کا نہیں بنے گا۔ لیکن جو باپ ماں کی ملکیت میں چیزیں جائیں گی، وہ ماں بہنوں کو حصہ جائے گا اس میں۔ لیکن بھائیوں نے اپنا کمایا ہو تو پھر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یا پھر ایسے ہو کہ جس میں کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوگا،
کیونکہ بھائیوں نے جو اپنا کمایا ہو وہ چلیں ہو سکتا ہے وہ اپنی حد تک رکھیں، لیکن جو باپ کی ملکیت میں ہے وہ سب کو جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو کم ملے گا، اس کو زیادہ ملے گا، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس نے زیادہ محنت کی ہے اس کو وراثت زیادہ دے دی جائے، اس نے کم کی ہے اس کو کم دے دی جائے۔ وہ کسی نے محنت کی ہے، باپ کے مال کو آگے بڑھایا ہے، وہ باپ کو زندگی سے ہی اپنی محنت کی عوض کچھ زیادہ مانگ لے، وہ باپ الگ دے دے اس کو محنت کی وجہ سے، اور بات ہے۔ وراثت میں نہیں وہ کہہ سکتا کہ مجھے زیادہ چاہیے۔ یا کسی کو ایک اور غلطی ہے، کسی نے کسی کو آگ کر دیا، یہ بھی ایک وجہ ہے تقسیم نہ کرنے کی۔ نافرمانی سے وجہ سے حق ختم نہیں ہوتا، باپ کہہ دیتا ہے بعض میں نے اس کو آگ کیا تو اس سے وراثت ابھی کہتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو وراثت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نافرمانی کی وجہ سے حق کے ختم نہیں ہوتے، پھر بھی اس کو ملے گا، اس کا کوئی خدمت سے تعلق نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں بہنوں کو بھی حصہ مانگنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ نہیں دیتے کہ بہنوں کو یعنی کہ ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بہنوں نے حصہ مانگا ہی نہیں اس لیے ہم نہیں دیتے، بہنوں نے مانگا ہی نہیں تو اس نے ہم نے دیا ہی نہیں، پھر بھی دیا جائے گا، نہ بھی مانگے پھر بھی دیا جائے گا، ان کا حصہ ہے۔ بعض کہتے مائیں کہہ رہی ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں، تو یہ برحال طریقے صحیح نہیں ہے، ان کے بھی حصے اللہ نے رکھے ہیں۔ السلام علیکم۔